اور ایک ایسی شخصیت کا نام لینے لگا ہوں وہ یقین ہے کہ اس پورے تمام ایک دفعہ ہلچل مچے. وہ نام ہے خاتم وحی اور دنیا کا مظلوم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ، اور خاص کر وہ مرزا جیلوی جس کا موضوع ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقد ہے. جانتے ہو مرزا کون تھا؟ معلوم؟ پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا امیر معاویہ کی عزت عظمت ایمان تقدس کا انکار کرے، ہمارے نبی مرزا ہے. میں علماء دیوبند کے اسٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائے ہوئے پاکستان وہ فرماندے نے ہتھ والی بات چھوڑ دو، کوئی ہتھے بنے کوئی ہتھے بنے، ہتھے بھی حدیث ہے ہتھے بھی حدیث ہے. اجے تو رات رانا جیڑی ہتھوں دی حدیث در وکھائی جا اتحاد مان لو اتحاد مان لو بتوں اتحاد ہی دسنا ہے. میں علماء دیوبند کے اسٹیج پر موجود ہوں. جناب 1200-1300 سال سے جو اتحاد امت نہیں ہو سکا تھا ہم نے کروا دیا، سارے فرقے اکٹھے ہو گئے لیکن ہمارے خلاف. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی. سید سبطین شاہ نقوی، انجینئر محمد علی مرزا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے درمیان میں یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، کس کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، آپ نے تھوڑی بہت ہائی لائٹ تو دیکھی ہوں گی، اسی سے ریلیٹڈ یہ فل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے ویڈیو کے بارے میں. پر اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو یہاں پہ ویڈیو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ایک ایسی شخصیت کا نام لینے لگا ہوں جس نام کے بعد وہ یقین ہے کہ اس پورے تمام ایک دفعہ ہلچل مچے. وہ نام ہے خال المومنین خاتم وحی اور دنیا کا مظلوم ترین شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی عقیدت اور محبت ہے کہ جب وفات کا وقت آیا آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور خاص کر وہ مرزا جیلوی جس کا موضوع ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقد ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے سنے مجھ سے پوچھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ وہ مرزا جیلوی جو ہے وہ اہل حدیث ہے. مجھ سے پوچھتے لوگ. میں نے کہا کس وجہ سے تمہیں بھول ہوئی ہے کہ وہ حسین پر مانتا، یا اس وجہ سے بھول ہوئی ہے کہ وہ رفع دین کرتا ہے. میں علماء دیوبند کے اسٹیج پر موجود ہوں، سن لے میری بات. ایک شخص ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ رفع دین کرے یا اونچی آمین کہے یا سینے پر ہاتھ باندھے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محمد کے صحابہ محفوظ نہ ہو. ہماری پہچان نہیں اس طرح نہیں ہے. پھر شخص کہتا ہے کہ اگر آپ پھر جب ایک بندہ کہتا ہے مرزا جیلوی کو آپ پھر کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مرزا مانتا ہوں. آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا مرزا مانتا ہوں. کہتا ہے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا مرزا ہے وہ. کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اس کو کیا ہے؟ میں نے کہا مرزا کہتا ہوں. مرزا مانتا ہوں. کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا مرزا کہتا ہوں. اگر آپ کو ساری رات میں سمجھ آئے تو میں یہی کہتا رہوں گا وہ مرزا ہے. جانتے ہو مرزا کون تھا؟ معلوم؟ پرانا مرزا ہو یا نیا مرزا ہو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے یا امیر معاویہ کی عزت عظمت ایمان تقدس کا انکار کرے، ہمارے نبی مرزا ہے. نہ پچھلے مرزوں کو چھوڑے نہ انشاءاللہ نئے مرزوں کو چھوڑے. کہو انشاءاللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب وفات مبارک کا وقت آیا تھا تو اپنے غلام کو بلا کے فرمایا جاؤ اس الماری میں ڈبیا پڑی ہے، وہ ڈبیا اٹھا لو. بلائے اس کو کھولا، فرمایا یہ میرے پیغمبر کے بال ہیں. 50 سال امیر معاویہ نے حضور کے بالوں کو سنبھال مرزا جیل با معاویہ. پھر ناخن حضور جانتے ہو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے بالوں کو مونڈنے والے امیر معاویہ تھے. بال سنبھال کے رکھے، ناخن بھی آپ کے سنبھال کے رکھے. فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ حضور کے بال میرے سینے پہ رکھ دینا اور حضور کے ناخن میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا. یہ بھی رجوع کیا. پہلے میں کہتا تھا
کہ اہل صفین کی اجتہادی خطا تھی حضرت علی کے خلاف کھڑا ہونا. پھر میں نے اس پہ رجوع کیا. 5A میں اجتہادی خطا لکھا تھا, 5B میں نے رجوع کر لیا کہ یہ اجتہادی خطا نہیں ہے, اور اس میں نے اپنا کوئی قول نقل نہیں کیا. امام عینی, ملا علی قاری, ان سب لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی, کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس پہ. مسلم میں بھی حدیث ہے کہ اگر حکمران اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر, غلط کرے تو 1. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل صفین نہروان غلط لڑتے تو 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ٹھیک ہے, مخالف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور بدر الدین عینی نے تو یہاں تک لکھ دیا حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر کی بشارت کیسے دیں, کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ انہیں اللہ برابر چھوڑ بھی دے. دیکھیں کتنے سخت. اور ملا علی قاری نے چھڑے ہی کچھ نہیں, انہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور خون عثمان کو ڈھال بنا لیا تھا. دیکھیں انہوں نے تو اس کو پوری پولیٹیکل چال قرار دیا, اور انہوں نے کہا حدیث عمار ان کی چھپی بغاوت کو ظاہر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا, حدیث عمار نے ان کو ننگا کر دیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. ملا علی قاری مشکات کی شرح مرقاہ میں لکھ رہا ہے کہ حدیث عمار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا, اندر دی گل وچ کوئی اور ہے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ افسوس امیر شام کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا کہ انہوں نے قتل عمار کے بعد بھی رجوع نہیں کیا. مرزا جی اتنے سخت جملے آج تک کسی نے نہیں بولے, میں نے نہیں کبھی بولے, یار مولانا اسحاق نے نہیں بولے, مولانا مودودی نے نہیں بولے, تو ملا علی قاری اور نیم رافضی نہیں فل رافضی بنتا جے. لیکن سب سن گے انہوں مرقاہ کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے. مرقاہ وہ شرح ہے جس میں انہوں نے حنفیت ثابت کی ہے مشکات کی. ظاہر مشکات تو ساری فقہ حنفی کے خلاف ہے, حدیثیں جو ہیں, تو اس کی شرح ان کو لکھنی پڑی ہے. اور دوسری طرف ابن حجر اسقلانی کی جو تھی فتح الباری, اس کے مقابلے پہ عمدۃ القاری, دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں. علامہ بدر الدین عینی, علامہ عینی اگر آپ نکال دیں اور ملا علی قاری نکال دیں, یہ 2 بندے آپ نکال دیں نا, تو حنفیت کی ہسٹری میں کوئی ان کے پائے کا ہے ہی نہیں ہے. باقی نشا ہی کوئی نہیں. وہ اس میں بھی بول دیتے ہیں ملا علی قاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں حنفیوں میں, باقی تو ہڑے مفتی تقی عثمانی تھے, شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بدر الدین عینی. تو آپ چھوڑ دیں, عام مفتیوں کو چھوڑیں آپ, تو اللہ کا شکر ہے ہم رجوع کرتے ہیں. آندہ بھی کوئی اب دعا کریں اس سے آگے کوئی رجوع نہ میں کر لوں. ایک بات پہ تو میں رجوع نہیں کروں گا کہ میں ہر صحابی کو جو نبی علیہ السلام کا ساتھی رہا ہے, چاہے اس نے کچھ بھی کیا, میں رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ ہوگا نہیں, اور میرے نہ کہنے سے اگر وہ ہے تو ختم نہیں ہوگا. ہماری دعاؤں کا کوئی محتاج نہیں ہے, ان دعاؤں کا ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر کوئی نہیں کہنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے. ایک ہی چیز آپ پہ اوبلیگیشن ہے, وہ درود شریف ہے. ترمذی میں جو حدیث ہے, وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. باقی بخاری مسلم کھولے, درجنوں نہیں سینکڑوں احادیث میں صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوا. چند جگہ لکھا بھی ہوا ہے, زیادہ تر عربی میں ٹیکسٹ لکھا ہے, ان عائشہ تھا, ان ابی ہریرہ, ساتھ حدیث شروع ہو جاتی ہے, ترجمہ کرنے والا رضی اللہ عنہ ڈال دیتا ہے, عربی میں نہیں لکھا ہوا. تو کیا یہ رضی اللہ عنہ نہ لکھ کے کیا گناہ گار ہو گئے؟ نہیں, یہ آپ کے مسئلے تھے. اور صحابہ کرام تو ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کہتے تھے رضی اللہ عنہ کڈو, وہ کہتے تھے رحمہ اللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا تھا حضرت علی نے, تو اس میں کیا الفاظ ہے؟ رحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا انہوں نے. صحابہ کرام آپس میں رحمہ اللہ کہتے تھے, ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں, اور بس یہ نشانیاں بن گئی. ہم تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں. تو دوستوں ہم لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی, اس کے اندر علامہ جو ہیں سبطین رضا نقوی صاحب جو ہیں شاندار باتیں کر رہے تھے. بہت فین فالوئنگ ہے ورلڈ وائڈ, ان کو لوگ جانتے ہیں, بہت ریناؤنڈ عالم ہیں اہل حدیث کے. اور ساتھ ہی یہ بات کر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ میں, کہ یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی اہل حدیث ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ وہ
انجینئر محمد علی صاحب جو ہے وہ صاف یہ بات کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو وہ اہل حدیث سے یا اہل سنت سے نہیں ہے. ہاں اہل سنت میں وہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب وہ کسی بھی فرقے میں نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے سب کو. اور جہاں تک بات رہی اہل حدیث کی، تو تمام اہل حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں سب کے سب ہی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب ہم اون ہی نہیں کرتے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ کلیم بھی نہیں کرتے. تو دونوں طرف سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. اب بات انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی باتیں کی ہیں، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے. کس کی بات سے آپ اگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کیونکہ میں ایسے ہی اس سے ہی ریلیٹڈ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے